Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini diberi kesehatan dan diberi rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di channel Serbuk Serba Bisa. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan di part 3. Kita proses pemasangan kacanya ya. Setelah kemarin kita sudah melihat proses tahap pertama di part 1, kita pemasangan spikot. Di part kedua kita melanjutkan pemasangan topi pintu dan lain-lain sebagainya. Sekarang di part ketiga kita proses pemasangan kaca. Silahkan disimak videonya. Ini ada beberapa trik dan skill untuk pemasangan kacanya. Oke, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. قد كسيت البريقة وملأت قلوبا شاهقات الحصون باغتراب الصفاء سلوة للقاء وحياة. Ya, jadi di sini kita tidak memperlihatkan cara memotong kacanya ya. Di sini kita semuanya sudah memotong kacanya. Jadi ini tinggal langsung proses pemasangan saja ya teman-teman. Yang ini, yang kecil ini untuk variasi, kemudian yang besar ini ada dua, ini berlapis, posisi untuk kanan dan kiri. Ini kanan dan kirinya nanti untuk sampingnya ya. Kemudian yang ini untuk bagian pintunya. Jadi semuanya di sini kita sudah memotong, sudah kita pasangkan juga stiker. Yang lebar ini yang ada stikernya untuk bagian topinya. Jadi kita tinggal langsung pemasangan saja. Oke. بشرى بث في الروح عطرا والرضا في دجاه سابح في شجوني عانق الكون بشرى بث في الروح عطرا والرضا في دجاه سابح في شجوني عيدنا جئت أهلا وطئت فينا سهلا ثم نادى مناد قد أضأتم عيوني عانق الكون بشرى بث في الروح عطرا عانق الكون بشرى بث في الروح عطرا والرضا في دجاه سابح في شجوني عانق الكون بشرى بث في الروح عطرا عانق الكون بشرى بث في الروح عطرا والرضا في دجاه سابح في شجوني عيدنا جئت أهلا وطئت فينا سهلا ثم نادى مناد قد أضأتم عيوني ناولوني بياني وجميع المعاني شوقنا في ابتهاج كف دمع الشؤون عانق الكون بشرى بث في الروح عطرا. Ya, untuk posisi raknya di sini kita langsung lem saja ya teman-teman. Nah, karena dia sangat simpel sekali, tinggal kita lem saja. Misalkan kita lem keliling ini untuk pemasangan rak, atau nanti tempatnya di sini tempat receiver. Jadi TV di atas, di bawah ini tempatnya receiver. وحياة ستسمو ومدها لحوني عانق الكون بشرى بث في الروح عطرا عانق الكون بشرى بث في الروح عطرا والرضا في دجاه سابح في شجوني يحضن الحب روحي وأزال جروحي عيدون اليوم نبع. Ya, kemudian untuk posisi pemasangan gordennya kita tidak perlu sekrup ya, cukup kita silen aja atau kita lem saja di sini. Insya Allah ini akan kuat. Nanti kita akan atur posisinya supaya bagaimana dia nanti ini posisi gorden holonya dia agak press naik ke atas, jadi nanti dia akan mendorong, dan posisi topi dia akan menindis ke bawah. Jadi nanti tidak perlu, meskipun tanpa kita sekrup, insya Allah dia akan tetap kuat. Yang penting kita perbanyak saja lemnya ya. Nah, ini kita lem posisi yang di sebelah kanannya, tadi yang sebelah kiri sudah, nanti kita tinggal pasang. Nah, setelah kita tempelkan seperti ini, kita pasang ya. Nanti cukup kita tindis, kemudian kembali kita
rapikan dulu, baru kemudian kita sekrup semuanya kembali. Nah, nanti tinggal kita rekatkan saja kuat-kuat agar supaya nanti posisi itu kita menggunakan CP nanti dia biar rapat ya teman-teman. Nah, jadi tanpa kita harus sekrup, jadi lebih rapi juga, nggak kelihatan bahwa di situ ada sekrupnya. قد أضأتم عيوني ناولوني بياني وجميع المعاني شوقنا في ابتهاج كفى دمع الشؤون عانق الكون بشرى بث في الروح عطرا عانق الكون بشرى بث في الروح عطرا والرضا في دجاه سابح في شجوني ارسموني الشروق قد كسيت البريق وملأت قلوبا شاهقات الحصون باغتراب الصفاء سلوة للقاء وحياة ستسمو ومدها لحوني عانق الكون بشرى بث في الروح عطرا عانق الكون بشرى بث في الروح عطرا والرضا في دجاه سابح في شجوني يحضن الحب روحي وأزال جروحي عيدون اليوم نبع ما Dan ini kita sekarang pemasangan topinya. Jadi topinya itu kita tidak memasukkan kaca lagi, tapi kita tinggal langsung tempel saja dengan cara kita silen atau kita lem. Jadi cukup kita memperbanyak saja lemnya, kita lem kelilingnya persegi. Lalu nanti posisi topinya yang pakai stiker kita langsung tempel, kemudian kita rapikan. والرضا في دجاه سابح في شجوني عيدنا جئت أهلا وطئت فينا سهلا ثم نادى مناد قد أضأتم عيوني عانق الكون بشرى بث في الروح عطرا عانق الكون بشرى بث في الروح عطرا والرضا في دجاه سابح في شجوني عانق الكون بشرى بث في الروح عطرا عانق الكون بشرى بث في الروح عطرا والرضا في دجاه سابح في شجوني عيدنا جئت أهلا وطئت فينا سهلا ثم نادى مناد قد أضأتم عيون ناولوني بياني وجميع المعاني شوقنا في ابتهاج كفى دمع الشؤون Kemudian proses selanjutnya kita pemasangan pintunya ya teman-teman. Nah, di sini sebelum kita pemasangan pintu, jangan lupa kita buka sekrupnya, kemudian kita bersihkan. Nah, karena terkadang di posisi ini holo tanduk, kadang di dalam itu ada semacam serbuk-serbuk atau biasa ada debu, bahkan biasa juga ada batu, itu biasa mengganjal kaca dan akhirnya bisa pecah ya. Jadi kita utamakan selalu kita bersihkan, kita perhatikan kalau tidak terlalu kotornya nggak apa-apa, namun kalau ada kotoran sebaiknya kita harus bersihkan dulu, supaya nanti kacanya tetap aman bila nanti kita pemasangan karetnya. Seperti ini ya teman-teman, kita bersihkan dulu, jangan sampai ada yang mengganjal. Kemudian kita masukkan kacanya sampai rapat, kemudian kita sekrup kembali. السلام في صميم التحايا موعد للغرام عانق الكون بشرى بث في الروح عطرا عانق الكون بشرى بث في الروح عطرا والرضا في دجاه سابح في شجوني عانق الكون بشرى بث في الروح عطرا والرضا في دجاه سابح في شجوني عيدنا جئت أهلا وطئت فينا سهلا ثم نادى مناد قد أضأتم عيوني عانق الكون بشرى بث في الروح عطرا Ya, kemudian ini tahap hampir finishingnya. Kita menggunakan bagian belakang ACP atau alkopang. Sini kita lubang dulu, sengaja kita lubang gunanya untuk memasukkan kabel nanti. Jadi kita lebih menggunakan di sini selalunya ACP ya,
daripada kita menggunakan kaca. Kenapa? Karena kalau kaca susah untuk kita lubang, meskipun sudah ada pelubang kaca, namun terkadang ada kabel yang besar atau biasa kita sebut dengan colokan kabel ya, itu biasa ada besar sehingga tidak bisa masuk kalau menggunakan kaca. Tapi kalau menggunakan ACP, kita bisa setelan, kita bisa tambahkan lubangnya kalau tidak bisa masuk dengan cara cukup kita bor. Di sini kita sudah memiliki bor pelubang. Pelubangnya ini mulai dari yang kecil sampai yang besar berukuran 25. Jadi selanjutnya setelah kita lubang, cukup kita sekrup saja ya. Jadi pemasangan ACP-nya ini jangan kita ripet, karena kalau menggunakan ripet dia biasa pecah, dia patah. Kalau menggunakan lem juga tidak kuat, jadi kita menggunakan sekrup saja, asalkan posisinya rapi dan kita memperbanyak sekrupnya. Seperti di sini kita sedang proses pelubangan, kemudian kita menggunakan sekrup yang cukup yang 6x3/4. Sekrup itu yang kita gunakan ya teman-teman. Namun sayangnya di sini kita tidak menampilkan proses pemasangan karet. Jadi kemarin kita sempat sudah video yang pemasangan karetnya, jadi cukup pemasangan kacanya saja. Silahkan disimak. Insyaallah di sini ada ilmu yang bermanfaat. Semoga teman-teman bisa terhibur ya, dan mendukung bantu channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والرضا في دجاه سابح في شجوني. عيدنا جئت أهلا وطئت فينا سهلا ثم نادى مناد قد أضأتم عيوني. عانق الكون بشرى بث في الروح عطرا. عانق الكون بشرى بث في الروح عطرا. والرضا في دجاه سابح في شجوني. عانق الكون بشرى بث في الروح عطرا. عانق الكون بشرى بث في الروح عطرا. والرضا في دجاه سابح في شجوني. عيدنا جئت أهلا وطئت فينا سهلا ثم نادى مناد قد أضأتم عيوني. ناولوني بياني وجميع المعاني شوقنا في ابتهاج كف دمع الشؤون. عانق الكون بشرى بث في الروح عطرا. عانق الكون بشرى بث في الروح عطرا. والرضا في دجاه سابح في شجوني. ارسموني الشروق قد كسيت البريق وملأت قلوبا شاهقات الحصون. باقتراب الصفاء سلوة للقاء وحياة ستسمو ومدها لحوني. عانق الكون بشرى بث في الروح عطرا. عانق الكون بشرى بث في الروح عطرا. والرضا في دجاه سابح في شجوني. يحضن الحب روحي